ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا جسے لوگ خاموش وادی کہا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خاموش نہیں تھا، بلکہ وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ، بہتے چشموں کی سرسراہٹ اور ہوا کے ہلکے ہلکے گیت گونجتے تھے۔ اس خوشبودار وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی کے کنارے ایک ننھی پری رہتی تھی جس کا نام پے گیت تھا۔ پے گیت کی آواز میں وہ جادو تھا جو اس جنگل کے پرندوں کو زندہ رکھتا تھا۔ جب وہ اپنی نرم اور میٹھی آواز میں گاتی تو مرجھائے ہوئے پتے تر و تازہ ہو جاتے، زخمی پرندے اڑنے لگتے اور سوئے ہوئے بیجوں میں نئی جان آ جاتی۔ اس کی گائی ہوئی دھن جنگل کا سانس تھی۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن درختوں کے پتوں کو چھوتی، پے گیت گانا شروع کر دیتی۔ اپنے گھونسلوں سے نکل آتے اور اس کے ارد گرد جھومنے لگتے۔ وہ آواز ایک دعا کی طرح تھی جو آسمان تک جاتی اور جنگل کو نئی زندگی دیتی۔ مگر ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ جب پے گیت نے گانا شروع کیا تو ایک سایہ دار پرچھائی اس کے قریب آئی۔ وہ ایک پرانا جادوگر تھا جو جنگل کی خوشی سے جلن رکھتا تھا۔ اس نے ایک سیاہ بوتل میں پے گیت کی آواز قید کر لی۔ جیسے ہی آواز قید ہوئی، پورا جنگل سنسان ہو گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ رک گئی، پانی کا شور تھم گیا، حتیٰ کہ ہوا بھی رک گئی۔ پے گیت نے اپنی خالی گلے کو چھوا اور رونے لگی۔ اس کے آنسو زمین پر گرے تو ننھے ننھے پھول مرجھا گئے۔ جنگل کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ پتوں کے گرنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں مردہ جیسے پڑے تھے۔ پے گیت جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی آواز واپس نہ لائی تو پورا جنگل مر جائے گا۔ وہ ہمت باندھ کر جادوگر کے تعاقب میں نکل پڑی۔ وہ اندھیرے راستوں، خشک ندیوں اور ٹوٹے پلوں سے گزرتی ہوئی آخر ایک پرانی غار تک پہنچ گئی۔ غار کے اندر سرد ہوا چل رہی تھی اور دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے تھے۔ غار کے اندر جادوگر نے اپنی سیاہ بوتل ایک پتھریلے تخت پر رکھی ہوئی تھی۔ پے گیت نے آہستہ سے بوتل اٹھائی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی، جادوگر نمودار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری آواز واپس چاہیے تو پہلے اپنی روشنی مجھے دے دو۔ پے گیت نے کچھ لمحے سوچا، پھر اپنی چھوٹی سی جادوئی روشنی اس کو دے دی۔ روشنی کے بغیر وہ خود مدھم سی ہو گئی، جیسے موم بتی کا جلتا ہوا شعلہ بجھنے کے قریب ہو۔ جیسے ہی جادوگر نے روشنی لی، بوتل کا ڈھکن کھل گیا اور پے گیت کی آواز باہر آ گئی۔ پے گیت نے اپنی کھوئی ہوئی آواز سے ایک آخری اور سب سے طاقتور گیت گایا۔ وہ گیت اتنا روشن تھا کہ جادوگر اندھا ہو گیا اور دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ جنگل نے دوبارہ سانس لیا، پرندے زندہ ہو گئے اور ندی کا پانی بہنے لگا۔ مگر پے گیت کی روشنی واپس نہ آئی۔ اب وہ تھوڑی مدھم تھی، لیکن اس کا گانا پہلے سے زیادہ میٹھا اور گہرا تھا۔ جنگل کے پرندے جانتے تھے کہ پے گیت نے اپنی چمک قربان کر کے ان کی زندگیاں بچائی ہے۔ اس لیے ہر صبح جب وہ گاتی تو پرندے بھی ساتھ گاتے اور جنگل پہلے سے زیادہ خوش ہوتا۔ خاموش وادی اب گیتوں کی وادی کہلانے لگی۔